3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو خدا نے فرمایا کہ اب ڈالیے آپ اپنا عصا۔ آپ نے اپنا عصا ڈالا اور جیسے ہی آپ نے اپنا عصا ڈالا تو عصا نہ رہا، اژدہا بن گیا، کیونکہ یہ سانپ بنی تھے تو سانپوں کا باپ آنا چاہیے۔ اگر جادوگروں کی رسیاں سانپ بنی ہیں تو نبی کا عصا کیا بننا چاہیے تھا؟ گرچہ شاید یہ اپنے مقام پر ایک سخت ترین مرحلہ تھا کہ باقی سب کی آنکھوں میں ایسا تھا کہ جیسے واقعی سانپ ہیں، اور نبی نے اپنے ہاتھ کے عصا کو زمین پر ڈالا اور جیسے ہی زمین پر ڈالا وہ سانپوں میں بڑا سانپ یعنی اژدہا بن گیا، اور اس نے زمین پر دوڑ لگاتے ہوئے جتنے رسیاں تھیں سانپ بنی تھیں سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی نگلنا شروع کیا ایک وقت آیا کہ سب رسیاں ختم ہو گئیں، میدان صاف ہو گیا، ان کی نگاہوں سے سحر اترا تو نبی کی سیرت کا عنوان چڑھے گا۔ اب خدا فرماتا ہے اپنے حبیب فخذ ولا تخف، حبیب اے ہمارے کلیم آپ اسے اٹھا لیجئے، ولا تخف خوف مت کیجئے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے واپس پلٹا دیں گے اس کی اپنی اصلی صورت پر۔ تو پورے قرآن میں لفظ سیرت کا استعمال ہوا اس عصا کے لیے کہ خدا کہتا ہے ہم اسے پلٹا دیں گے واپس شکل عصا میں۔ حضرت موسیٰ پر لاکھوں سلام ہوں، مگر خوف تھا تو خدا نے کہا فخذ ولا تخف، اٹھاؤ اور مت ڈرو۔ اور جب ہم نے دیکھا کبھی اژدہا کا تذکرہ تو مکے میں دیکھا تو سانپوں کا عنوان تھا، کوفے میں آیا تو اژدہا کا اعلان تھا، وہاں گہوارہ تھا، یہاں مسجد کا ممبر کا منارہ تھا، وہاں بھی علی تھے اور یہاں بھی علی۔ وہاں مکہ المکرمہ تو اپنے مقام پر سانپ کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں سانپ کعبے کے اندر رہتا تھا اور دو سانپ تھے جنہیں اوتار کہا جاتا تھا، اور یہ دونوں سانپ آ کے سونگتے تھے ہر اس نو مولود کو، جسے لا کر یہ کعبے میں لٹاتے تھے۔ اگر اس کو آ کے سانپ نے سونگا اور بچہ بے ہوش نہیں ہوا تو اسے کینے سے لگاتے تھے، اصلی ہے، اور اگر سانپ کے سونگنے سے بے ہوش ہو گیا تو پھر اسے اصلی نہیں سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے یہ تو وہی جانتے ہیں، البتہ اصلی کا معیار۔ اور کہتے ہیں جب یہ دونوں سانپ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قریب لائے گئے، مولا تو خود کعبے میں ہی تو مولا کی آمد، تو کیسے سانپ اور کیسے بچھو، ارے جب پتھر کے خدا نہ رہے تو یہ چھوٹے موٹے سانپوں کی کیا حیثیت تھی؟ امام نے دونوں سانپوں کو ہی مار دیا، اب یہ سانپ تو مر گئے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، شاید محاورہ چلا وہیں سے تھا، اب یا تو وہاں سے چلا تھا یا لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی، سانپ کو مار کے لاٹھی ہاتھ میں آ گئی تھی، یہ مکہ المکرمہ۔ اور جب مولا کائنات کے اس عمل کے بعد کافروں کو خبر ہو گئی، اب ہم کس طرح بچوں کو چیک کریں گے کہ اصلی کون ہے اور غیر اصلی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے اب اوتار کو چھوڑیے، یہ جو آ گئے ہیں اب ان کی محبت معیار بنے گی کہ کون اصلی ہے اور کون غیر اصلی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا، یہ خاص جملہ مولا کا کہ جب کوئی انسان گھر سے باہر نکل رہا ہو سفر کے لیے تو گھر سے نکلتے وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے الفاظ کیا کہے، اس کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف غیرہما، اے پروردگار تو ہے میرے ساتھ ساتھ سفر میں چلنے والا اور تو ہی ہے میرے پیچھے میرے گھر میں رہنے والا، اور یہ دونوں باتیں تیرے علاوہ کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا،
جو ساتھ چل رہا ہوگا وہ پیچھے گھر میں نہیں رہ سکتا. والمستخلفہ لا یکون مستصحبا، اور جو پیچھے گھر میں رہ جائے وہ ساتھ نہیں چلتا. وہ خدا ہے، ساتھ بھی چلتا ہے، پیچھے گھر میں بھی ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے آپ کہتے ہیں گھر والوں خدا حافظ، گھر والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظ. تو یہاں پہ حافظ کون؟ خدا. آپ کے ساتھ حافظ کون؟ پھر بھی سمجھ میں خدا نہ آیا. اللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حافظ ہے، حفاظت کرنے والا. وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے سورہ محمد کی ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 8 آیت نمبر 9، کل سے آیت نمبر 10 تک پہنچیں گے، آج 9 مکمل کر لی. کرہو ما انزل اللہ، انہیں اچھی نہیں لگتی یہ باتیں جو اللہ نے نازل کی اپنے محمد. احبط اعمالہم، اور جس سے خدا کا نازل کیا ہوا اچھا نہیں لگتا، خدا کو اس کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا. اگر تمہیں ہمارا علی اچھا نہیں لگتا، ہمیں تمہارا سجدہ اچھا نہیں لگتا. تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، تمہاری ٹکریں جانے، سجدہ کہاں سے ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عادتاً اور ہے، عبادتاً اور ہے. بار بار جھکنا سیکھ لیا، ایکسرسائز تو کر رہے ہو، عبادت نہیں کر رہے. روزے تو رکھ رہے ہو، ڈائٹنگ تو ہو رہی ہے، تقویٰ نہیں آ رہا جب تک کہ علی کی محبت دل میں نہیں آ رہے. بس عزیزو، بات کو یہاں تک لا کر آج کی آیت کیا ہے؟ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر آپ کوئی توسل کرنا چاہیں تو اس آیت سے توسل کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. آیت سننا چاہیں گے آج کی؟ تو آئیے، آج کی آیت ہے وہ کہ جہاں سرکار اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ حافظ کو استعمال کیا ہے. اسے میں اب آیت حافظ کہوں یا آیت قرآن کہوں؟ ہے یہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، اس کا آخری حصہ ہے. بہت مجرب آیت، اور میں نے آج خود عمل کیا ہے اس آیت پر، اور اس کا تجربہ خود کر کے آج ہی بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت بہت مختصر چھوٹا حصہ ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بس اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ کل آیت ہے. یہ مکمل آیت نہیں، آیت کا آخری حصہ. اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت 3333 مرتبہ، یعنی 3 3 3 and 3 3333 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے ایک نشست میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا عمل ہوگا. تو اس کا عمل انجام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے قرض ادا ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ دشمن کا شر دور ہوتا ہے. تیسرا فائدہ مریض کو شفا ملتی ہے. چوتھا فائدہ وسعت رزق خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اب چاروں فائدوں میں جون سا آپ کا اپنا پرابلم ہو اس کی نیت کریں اور پڑھنا شروع کریں. آیت حافظ ہے اور آپ بھی حافظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد.